ذات پر ولایت کو بھی ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے اللہ کے ولی ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے، ولی پہلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹا بعد میں ہے، ولی پہلے ہے۔ اسی لیے آپ کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم صرف ولی ہی نہیں تھے بلکہ ولی گر بھی تھے۔ خود تو ولی تھے ہی، لیکن جس پر نظر ڈال دیتے تھے اسے بھی اللہ کا ولی بنا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس پر نظر ڈال دیتے تھے ولی بنا دیتے۔ چوروں پہ نظر ڈالی، ولی بنا دیا۔ اسیاں شیاروں گنہگاروں پر نظر ڈالی، نیکوکار بنا دیا۔ آپ نے علماء کرام سے بارہا ایک واقعہ سنا ہوگا۔ غوث اعظم کو آپ جس طرف دیکھیے، جس طرف سے دیکھیں گے غوث اعظم لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ باپ کی طرف سے دیکھیں تب بھی لاجواب، ماں کی طرف سے دیکھیں تب بھی لاجواب، نانا کی طرف سے دیکھیں تب بھی لاجواب، دادا کی طرف سے دیکھیں تب بھی لاجواب۔ غوث اعظم ہر طرف سے لاجواب ہے۔ آپ نے سیب والا واقعہ بھی سنا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے غوث اعظم کے والد محترم بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ غوث اعظم کے والد محترم دریا کے کنارے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ دریا میں بہتا ہوا سیب دکھائی دیا، طبیعت نے چاہا کھا لیا جائے، سیب اٹھایا، منہ کے قریب لے گئے، سیب کی خوشبو نے دماغ کو معطر کر دیا۔ آپ نے سیب کو کھا لیا، چند قدم آگے بڑھے، عشق نے جواب دیا، اے ابو صالح، تو نے جو سیب کھایا ہے اس میں مالک کی اجازت شامل نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر خدا نے تجھ سے پوچھ لیا تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ آگے جا رہے تھے، الٹے قدم دریا کے کنارے پیچھے کو چلنے لگے۔ چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک باغ ہے۔ اس باغ میں ایک ایسا پیڑ ہے، ایسا درخت ہے جس کی شاخیں، جس کی ڈالیں اسی پانی میں جھکی ہوئی ہیں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں اسی باغ کا بہتا ہوا سیب میں نے کھا لیا۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر پانی میں بہتی ہوئی کوئی چیز نظر آ جائے، اگر آپ اسے کھا لیں تو انداللہ آپ کی کوئی گرفت نہیں کی جائے گی۔ لیکن غوث اعظم کے والد کا تقویٰ دیکھیے، سیب کھا لیا ہے، باغ کے اندر گئے، باغ کے مالک کو تلاش کیا، حضرت عبداللہ سومعی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرنے کے بعد سارا معاملہ بتایا۔ عبداللہ سومعی نے نسب نامہ پوچھا، علی کے کائنات سے ملتا جلتا پایا۔ عبداللہ سومعی نے کہا، نوجوان تم کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ شیخ ابو صالح سے اتنا کہنا تھا، آپ نے فرمایا کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے تمہارے باغ کا تمہاری اجازت کے بغیر سیب کھایا ہے، میں معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ میری غلطی کو معاف کر دیجیے۔ عبداللہ سومعی نے دل میں خیال کیا یہ نوجوان بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ دل میں تہیہ کر لیا کہ اپنی بیٹی ام الخیر فاطمہ کا نکاح اسی کے ساتھ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا پرہیزگار متقی ملنا مشکل ہے۔ تہیہ کر لیا، ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح، ہم تمہاری غلطی کو تو معاف کر دیں گے، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں 6 مہینے تک ہمارے باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی۔
सुभान अल्लाह 6 महीने तक हमारे बाग का तुम्हें देखभाल करना होगा। इतना कहना तो आपने फरमाया ठीक है। 1 महीने तक बाग की देखभाल करते रहे, दूसरा महीना आया बाग की देखभाल करते रहे, तीसरा महीना आया बाग की देखभाल करते रहे, चौथा महीना आया बाग की देखभाल करते रहे, 5वां महीना आया बाग की देखभाल करते रहे। 5 महीना हो गए हैं, बाद में पेड़ में फल भी लगते हैं, लेकिन गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने एक भी फल खा के नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकवा देखिए, 5 महीने तक बाग की रखवाली की, फिर भी सेब नहीं खाया। आज अगर हमारे आम के बच्चे होते, अगर आम का मौसम हो, आंधी चले, हवा के झोंके से अगर दरख्त से आम नीचे गिर जाए, तो हमारे नौजवान, आजकल की हमारी माएं रात के अंधेरे में बच्चों को बेदार करती है, जहाँ आंधी आई है बाग में चला जा, आम बीन के ले आ। हमारे घर के बच्चे जाते हैं, रात के अंधेरे में बाग से आम उठाकर घर चले आते हैं, लेकिन अब्दुल्ला सोमई की बाग में गौसे आजम के वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू सालेह है, 5 महीने तक देखभाल करते रहते हैं, एक भी सेब अभी खाया नहीं है। 5 महीने के बाद में अब्दुल्ला सोमई से मुलाकात करने के लिए चंद आपके मेहमान पहुंचते हैं। अब्दुल्ला सोमई ने कहा, ऐ अबू सालेह, मेहमान आए हैं, इनके सामने सेब को काट करके रख दो। गौसे आजम के वालिद मोहतरम जाते हैं, सेब को काट के लाते हैं। जब सेब को काट के लाए, दस्तरखान पे रख देते हैं, मेहमानों ने सेब को खाना शुरू किया। कोई सेब खट्टा निकलता है, कोई सेब मीठा निकलता है, कोई सेब खाने में खट्टा है, कोई सेब खाने में मीठा है। उस वक्त मेहमानों ने कहा था, ऐ अब्दुल्ला सोमई, तुमने कौन सा नौजवान देखभाल के लिए लगाया है जिसे अभी तक ये पता नहीं है तुम्हारी बात का कौन सा सेब खट्टा है, कौन सा सेब मीठा है। इतना कहना था। अब्दुल्ला सोमई ने कहा, ऐ अबू सालेह, क्या तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला हमारे बात का कौन सा फल मीठा है, कौन सा फल खट्टा है? अब्दुल्ला सोमई ने इतना पूछा था। गौसे आजम के वालिद ने कहा था, कसम खुदा की, ऐ अब्दुल्ला सोमई, हमें 5 महीना हो गए हैं तुम्हारे बात की देखभाली करते हुए, हमने इस बात का अभी एक भी फल नहीं खाया है, एक भी फल मैंने चक्के भी नहीं देखा है। जब मेहमानों ने जुमला सुना, उस वक्त मेहमानों ने कहा था, ऐ अब्दुल्ला सोमई, क्या ये बात मानने के काबिल है कोई शख्स 5 महीने तक बात की देखभाल करे तो इस बात का फल न खाए? तो उस वक्त गौसे आजम के नाना ने कहा था, ऐ मेरे मेहमानों सुनो, ये नौजवान जो कह रहा है बेशक सच कह रहा है, इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक मर्तबा बहुत भयानक तूफान आया था, इतनी भयानक आंधी थी कि हमारे दरख्त से सारे फल नीचे गिर गए थे, सारे फल दरख्त से नीचे गिर गए थे। उस तेज हवा में मैंने देखा था रात के वक्त में ये नौजवान चराग जला करके खुदा के कुरान की तिलावत कर रहा था, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि तेज हवा के झोंके इस नौजवान का चराग बुझा नहीं रहे हैं, बल्कि नौजवान चराग की रोशनी में कुरान की तिलावत कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मुस्कुरा भी दे एक मरतबा, सुभान अल्लाह क्योंकि मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। सुभान अल्लाह। 6 महीने तक बात की देखभाल, जी 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 सुभान अल्लाह कोई भी फल बात का नहीं खाया। सुभान अल्लाह। मुत्तकी हो तो ऐसा, परहेजगार हो तो ऐसा। लेकिन हम गिरेबान झांक करके देखें, अगर 10 मिनट के लिए दुकानदार हमें पान की दुकान पे बिठा दे तो 1 सिगरेट तो चुरा के हम पी जाएंगे, अगर सिगरेट नहीं तो 1 पूजा तो हम खाई जाएंगे। 6 महीने तक देखभाल करते रहे, कोई भी फल बात का नहीं खाया। 6 महीना पूरे हो गए। गौसे आजम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला सोमई के पास गए, जाने के बाद कहते हैं,
میں نے پہلی شرط پوری کر دی ہے، دوسری شرط کیا ہے؟ عبداللہ سومئی نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، منہ سے بول نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے کام و کاج نہیں کر سکتی، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپاہج لڑکی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے نوجوانوں، ایک اندھی لولی لنگڑی بہری لڑکی نظروں کے سامنے ہو، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، وہ شخص کیسے قبول کرے گا؟ غوث اعظم کے والد محترم نے خیال کیا، اے ابو صالح، زندگی فانی ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ غلطی کو معاف کر دیجئے، میں آپ کی اندھی لولی لنگڑی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بات ہے، آپ کی بیکار اپاہج لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو۔ نکاح ہو گیا، رات کا وقت ہے، غوث اعظم کے والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ حجرے عروسی میں قدم رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین و جمیل لڑکی موجود ہے جو حسن و جمال کا پیکر بنی ہوئی ہے، جس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے۔ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ قدموں کو حجرے سے باہر نکالتے ہیں، باہر عبداللہ سومئی کھڑے ہیں، پوچھتے بیٹا اندر سے کیوں آ گئے ہو؟ شیخ ابو صالح نے کہا اس لیے آ گیا ہو، میں نے جب کمرے کے اندر قدم رکھا، ماحول کو صحیح و سالم پایا، میں نے دیکھا حسین و جمیل لڑکی موجود ہے جو حسن کا پیکر بنی ہوئی ہے، میں نے اسے دیکھا اس لیے باہر آ گیا ہوں۔ عبداللہ سومئی نے کہا اے شیخ ابو صالح، جس لڑکی کو تو نے کمرے میں دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی تو تیری بیوی ہے، وہی تو تیری شریک حیات ہے، وہی تو تیری رفیق حیات ہے، وہی تو تیری اہلیہ ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت شیخ ابو صالح نے کہا اے عبداللہ سومئی، آپ نے اپنی بیٹی کے اوصاف بیان کیے تھے، کہا تھا اندھی ہوگی، لوگی ہوگی، لنگڑی ہوگی، پیروں سے بیکار ہوگی، ہاتھوں سے بیکار ہوگی، اتنا کہنا تھا۔ عبداللہ سومئی نے کہا تھا اے ابو صالح، جو میں نے اپنی بیٹی کے اوصاف بیان کیے تھے اس لیے اندھی کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، لنگڑی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک اپنے قدموں کو خلاف شرع گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، بہری اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک اپنے کانوں سے خلاف شرع کسی کی بات نہیں سنی ہے، گونگی اس لیے کہا تھا میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے خلاف شرع کوئی کلام نہیں نکالا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب باپ متقی ہوتا ہے، جب ماں پارسا صالحہ ہوتی ہے، جب دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہے، تب جا کے عبد القادر کا جنم ہوتا ہے، تب جا کے بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا بھی نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا عالم دین ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفتی ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا محدث ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفکر ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے بیٹا شیخ الحدیث ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے، ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے، ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، ارے جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے، جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد اللہ سبحان اللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب ایسا نہ ہو کہ مجھے ٹرین دھکا لگا کے چلانا پڑے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اتنا زیادہ بھی وقت بھی نہیں ہوا ہے میری گھڑی کے مطابق۔ اب کیا میں آپ کو بولوں، سبحان اللہ۔ پورا 11 بجا ہے، اگر ایک آدھا منٹ ہو جاتا تو میں کہہ دیتا 11:01 1 منٹ ہو گیا۔ سارے لوگ کہیں گے سبحان اللہ، زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، ماتر 12 بجے، اور ہم الحمدللہ بہت کی بریانی کھاتے ہیں، حسین کے نام کا ہم کھچڑا کھاتے ہیں، حسین کے نام کا ہم ملیدہ کھاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے نام کی ہم دلیا کھاتے ہیں، بزرگان دین کے نام کا ہم تبرک کھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نہ کبھی تھکتے ہیں نہ کبھی چھکتے ہیں، ہم نہ کبھی تھکتے ہیں نہ کبھی چھکتے ہیں۔ کیوں؟
गौत की बिरयानी हुसैन के खिचड़े से, जो भी ये पिछड़ा वो मर्द नहीं बल्कि है। सुभान अब अल्लाह आप समझ जाइए खुद। गौत की बिरयानी हुसैन के खिचड़े से, जो भी ये पिछड़ा वो मर्द नहीं। हम गौत की बिरयानी खाते हैं, हम ना कभी थकते हैं ना कभी छकते हैं। शान देखिए पीरों के पीर की। गौस आजम की उम्र शरीफ 4 साल 4 महीना 4 दिन की हुई। रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा की जाती है। आपने उलमा से सुना होगा कि आपने उस्ताद के सामने जा करके 17 पारा बगैर देखे सुना दिए थे। अल्लाह अल्लाह क्या बात है। 17, एक रिवायत में है 15, एक में है 17। आपने बगैर देखे सुना दिए। उस्ताद शशोपंज में पड़ गए तो उस्ताद ने कहा था, बेटा तुम्हारा कद बड़ा छोटा है, 17 पारे याद कैसे कर लिए? तो पीरों के पीर ने कहा था, मेरे उस्ताद मेरी माँ 17 पारों की हाफिजा थी। उस वक्त तक घर का कोई काम नहीं करती थी जब तक रोजाना 17 पारों की तिलावत नहीं कर लिया क्या करती। बात है। अरे मेरे उस्ताद सुनिए, मैंने अपनी माँ के शिकम में 17 पारों को सुन सुन करके याद कर लिया है। ये शान है पीरों के पीर की। बचपन का जमाना है, मकतब से पढ़ के आए हैं, माँ की गोद में खेलने लगे। आज भी बच्चों की आदत होती है, बच्चे जब मदरसे से पढ़ के जाते हैं कभी बाप की गोद में मचलते हैं, कभी माँ के गोद में मचलते हैं, कभी बच्चे बाप के कदमों से लिपट जाते हैं, कभी माँ के सीने से लग जाते हैं। गौस आजम मकतब से पढ़ के अपने घर पे गए हैं, देखा कि आपकी माँ बैठी हुई है। गौस आजम अपनी वालिदे माजिदा की गोद में मचलने लगते हैं, अपनी माँ की गोद में खेलने लगते हैं। और खेलने का अंदाज इतना निराला है, कभी अपना हाथ माँ के बालों पे लगाते हैं, कभी अपना हाथ माँ के रुखसार पे लगाते हैं, कभी अपना हाथ माँ के होठों पे लगाते हैं और बड़ा प्यारे अंदाज में कहते माँ। जब कई बार आपने कहा माँ, तो आपकी माँ ने कहा, अब्दुल कादिर तुम कुछ कहना चाहते हो? इसलिए माँ बाप अपनी औलाद के हरकतों सकनात से वाकिफ होते हैं। माँ जानती है औलाद मेरी क्या चाहती है, बाप जानता मेरी बेटी क्या मांगना चाहती है। गौस आजम की माँ ने पूछा था, बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? गौस आजम ने फरमाया था, ऐ मेरी माँ मैंने तुम पर एहसान किया है। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। एहसान। ऐ मेरी माँ मैंने तुम पर एहसान किया। आपकी माँ चौंक गई, कहती बेटा तुमने एहसान किया? एहसान तो मेरा तुम पे है। कमोबेश 9 महीने तक अपने पेट में मैंने तुम्हें रखा है, 2 साल तक अपनी छातियों का दूध मैंने तुम्हें पिलाया है, तरह तरह की परेशानियां मैंने बर्दाश्त की है। एहसान तो मेरा तुम पे है, लेकिन बेटा अब्दुल कादिर तुम मुझ पर एहसान जतला रहे हो। गौस आजम फरमाते, माँ हाँ मैंने तुम पर एहसान किया है। आपकी माँ ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर कहो तुमने कौन सा एहसान किया है? गौस आजम फरमाते, माँ सुनो एहसान ये किया है। एक मर्तबा मैं तुम्हारे शिकम में था, मैं तुम्हारे पेट में था। एक भिखारी दरवाजे पर आया था भीख मांगने के लिए। आपने उसे पर्दे के आड़ से भीख देने का इरादा किया था। आपने पर्दे के बाहर अपना हाथ निकाला था, उसे भीख देने का इरादा था। आप अपने हाथ में सोने का कंगन पहने हुए थे। उस जालिम भिखारी की नजर आपके सोने के कंगन पर पड़ गई थी। वो सोने का कंगन छीनने के इरादे से मकान के अंदर दाखिल हो गया था। ए अम्मी जान, वो भिखारी आपके हाथ से को सोने का कंगन छीनना चाहता था। ए अम्मी जान, उस वक्त मकान में कोई नहीं था, उस वक्त में तुम्हारे पेट में था। ए अम्मी जान, तुमने मकान के गोशा में पनाह ले लिया था और कहा था, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। ए अम्मी जान, उस वक्त मकान के अंदर एक शेर जाहिर हुआ था जिसने उस भिखारी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ए अम्मी जान, वो कोई और नहीं था बल्कि तेरा बेटा गौस आजम ही था। बात है बाबा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माँ वो कोई और नहीं था बल्कि तेरा बेटा गौस आजम ही था। तो ये शान है पीरों के पीर की। मोहब्बत करके तो देखो गौस आजम से। इंशाअल्लाह अगर गौस आजम की मोहब्बत में दुनिया से जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, इसलिए मैं जानता हूँ देहात का मजमा क्या चाहता है। देहात के लोग कितनी देर तक सुनना चाहते हैं, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह में मुझे कई बार सुना भी है। मेरा मकसद था जो बाहर के शोरा आए हैं इनके कलाम कामयाब हो जाए,
اور جو بولنے والے ہیں ان کی تقریریں کامیاب ہو جائے. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ کبھی آ جاؤں گا. اس لیے میرے دل کی خواہش رہتی ہے, میں کہیں بھی جاتا ہوں اگر تقریر کرتا ہوں دل میں بالکل خواہش نہیں ہوتی ہے کہ میری تقریر جم جائے, میں لوگوں کے دلوں پر اپنی دھاک بٹھا لوں. میرا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے. میں تو تم سے بھی کہتا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم, تم اللہ کی رضا کے لیے بزرگان دین کو راضی کرنے کے لیے ان کا ذکر کرتے رہو گے. جب اللہ کا نام لیتے رہو گے اللہ تمہاری تقریر خود جما دے گا. کیا بات ہے بابا, سبحان اللہ. ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب ان کا ذکر کرو گے تو رب خود جما دے گا. بے شک سبحان اس لیے کہ دنیا میں جو بھی مشہور ہوئے اللہ. جی سب ذکر اللہ کرنے والے ہی مشہور بے شک. دنیا میں جتنے مشہور ہوئے ہیں سب ذکر اللہ کرنے والے ہی مشہور ہوئے ہیں. شان دیکھو پیرانے پیر کی. مدرسے میں گئے, پڑھ کے نکلے, راستے میں پہنچے, کیا دیکھتے غیر مسلمہ لڑکی ہے, ایک بت کے آگے بہت سی مٹھائیاں رکھے, بہت سے پرساد, طرح طرح کی مٹھائیاں ہیں, اور بت سے کہتی ہے میرے معبود کھا لے, اے میرے معبود کھا لے. بھلا پتھر کے بت کیا کھا سکتے ہیں؟ بولو نہیں. غوث اعظم پیچھے کھڑے ہیں, آپ یہ منظر دیکھ رہے. عورت کے قریب گئے, جانے کے بعد کہتے ہیں عورت سن, تیرا معبود تیرا بت تجھ سے راضی نہیں ہے, تجھ سے ناراض ہے, اس لیے تیرے ہاتھوں سے نہیں کھا رہا ہے. لائیے ہم سے راضی ہے, ہمارے ہاتھوں سے کھا لے گا. کہا کیسے؟ لا میں دکھاتا ہوں. غوث اعظم نے مٹھائی کو لیا, اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد بت کے قریب گئے, جانے کے بعد کہتے بت سن, میرا نام عبد القادر ہے, زمانہ مجھے غوث اعظم کے نام سے جانے گا, اپنا منہ کھول لے, مٹھائی کھا لے. اتنا کہا بت نے اپنا منہ پھیلا دیا, ساری مٹھائی کھا گیا. جی جی واہ. منہ پھیلا دیا, ساری مٹھائی کھا گیا. جب ساری مٹھائی کھا گیا, لڑکی منظر دیکھ رہی تھی, لڑکی دوڑتی ہوئی گئی, پورے شہر میں اعلان کر دیا, اے لوگوں سنو, ابھی تک تو ہم پرساد چڑھاتے تھے لیکن اب تو ہمارے معبود کھانے بھی لگے ہیں. ابھی تک ہم چاہتے تھے لیکن اب تو ہمارے معبود کھانے بھی لگے ہیں. کہا اچھا. اعلان کرنا ہوا, دوسرے دن لوگ, پورے شہر کے لوگ بت کے آگے پہنچے, طرح طرح کی مٹھائی, چھینا بھی, کالا جام بھی, طرح طرح کی مٹھائیاں لے کر کے پہنچے. لوگ کہتے بت کھا لے, بت کھا لے. بھلا وہ پتھر کا بت کیا کھا سکتا ہے؟ تو غوث اعظم کی کرامت تھی, آپ نے دست مبارک سے کھلایا تھا اس لیے کھا لیا تھا. اب اس لڑکی کو بلایا گیا جس نے خبر پہنچائی تھی ہر دروازے پر کہ ہمارے بت کھا لیتے ہیں. لڑکی آگے بڑھی, لڑکی نے بھی کہا اے میرے بت کل کی طرح پھر اپنا منہ پھیلا دے, کھا لے. لیکن بت نے اپنا منہ نہیں پھیلایا. اب لوگ لڑکی سے کہتے تو بڑا نالائق ہے, تو نے جھوٹ خبر مشہور کر دی ہے. اب لڑکی نے سوچا میری پٹائی لگے گی, میری بدنامی بھی ہو جائے گی. لڑکی نے طریقہ نکالا, لڑکی نے کہا پریشان نہ ہو, ابھی یہ منہ پھیلا کے ساری مٹھائی کھائے گا. اور لڑکی نے طریقہ نکالا, بت کے آگے جاتی, جانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بت بتا, اگر تجھے نہیں کھانا ہے تو بول کل والے کو بلاؤ. کیا بات ہے. اگر نہیں کھانا ہے تو بول کل والے کو بلاؤ. اتنا کہنا تھا, جب کل والے کا نام بت نے سنا اپنا منہ پھیلا دیا, ساری مٹھائی کھا جاتا ہے. اب لوگوں نے کل والا میٹر پوچھا تو لڑکی نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, نام اس کا عبد القادر ہے, زمانہ غوث اعظم کے نام سے جانے گا. اس بچے کا گزر ہوا تھا, اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلا دی تھی, اور ہمارے معبود نے مٹھائی کو کھا لیا تھا. اس میں کچھ دانشور لوگ بھی تھے. اب وہ کہتے ہیں ان پتھر کے بتوں کو چھوڑا جائے, کل والے کو پکڑا جائے. جب اس کا نام لینے سے ہمارا معبود اپنا منہ پھیلا سکتا ہے, اگر ہم اس کا دامن پکڑ لیں گے تو وہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت الفردوس بھی عطا کر دے. بات ہے بابا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاء اللہ. پیار سے بول دیں سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا لوگ تھک گئے, ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ارے سبحان اللہ. ابھی کوئی نہیں تھکا ہے, ہم تھکنے والے ہیں بھی نہیں الحمدللہ. کمیٹی والے کدھر ہے؟ ایک ہی بلا نظر آ رہے ہیں مجھے, شفیق بھائی گئے. بلا والے کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ اچھا قریب سے بیٹھے ہیں. جب آپ ادھر بیٹھے سب کی رہنمائی کر رہے ہیں تو جائے گا تو کوئی نہیں نکلے گا. کہہ دو سبحان اللہ. شان دیکھیے پیروں کے پیر کی مقام دیکھو غوث اعظم کا.
ہم تو یار غوث اعظم سے عقیدت کرتے ہیں, غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. غوث اعظم کا نام لے گا, اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق نہیں عطا کر دے گا. شان دیکھو غوث اعظم کی, بچپن کا زمانہ ہے, بچپن کا زمانہ ہے. غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے, عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے. ایک عورت عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں پہنچی. کیسی عورت تھی؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ایک ہی بیٹا ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, بچہ بیمار ہوا. ماں نے سوچا لاؤ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلی جاؤں, ان سے دم کروا لیا جائے, بچے کو شفا مل جائے گی. راستے میں بچے نے دم توڑ دیا. جب ماں نے دیکھا کہ راستے میں بچے نے دم توڑ دیا تو ماں کی چیخیں نکل گئیں. آپ اندازہ لگائیے, جس کے گھر کا ایک ہی چشم و چراغ ہو, اکلوتا بیٹا ہو, جس کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے, ماں کی گود میں بچہ دم توڑ دے تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ماں کی چیخیں نکل گئی. رب کی بارگاہ میں رو کر کے کہتی مولا میری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے, اے پروردگار تو جانتا ہے میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, مولا اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا, مولا اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا, مولا اب میں کیا کروں گی؟ چیختی ہوئی غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں پہنچی. کہتی حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, اکلوتا بیٹا آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہی تھی, راستے میں بچے نے دم توڑ دیا, اب میں کیا کروں گی؟ پوری زندگی کی کمائی لٹ گئی, آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہی تھی تاکہ آپ سے دم کروا لیا جائے. غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی نے آنکھوں کو بند کیا, ارشاد فرماتے عورت جا گھر پہ چلی جا, تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں. کیا فرمایا؟ جا تو اپنے گھر پہ چلی جا, تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں, تیرے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے. عورت غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ سے روتی ہوئی باہر نکلی. غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے, خانقاہ کے باہر کھڑے ہیں, دیکھا کہ عورت روتی ہوئی آ رہی. غوث اعظم قریب گئے, جانے کے بعد کہتے بہن تجھے معلوم نہیں ہے میرے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے, یہاں جو روتا ہوا آتا ہے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے, یہاں جو روتا ہوا آتا ہے وہ ہنس کے جاتا ہے, تو کیوں روتی جا رہی ہے؟ عورت نے کہا تھا بیٹا جو میری گود میں بچہ دیکھ رہے ہو, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کر کے آ رہی تھی, راستے میں میرے بچے نے دم توڑ دیا ہے, میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے, اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا, میری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے. اللہ کے ولی نے کہہ دیا میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا بہن سن لے, تجھ سے غلط فہمی ہو رہی ہے, تیرا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ دیکھ زندہ ہو چکا ہے. اتنا کہنا تھا, عورت نے گود میں جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ جو بچہ مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے, جو بچہ مر گیا تھا دوبارہ زندہ ہو گیا. اب جب بچہ زندہ ہو گیا تو ماں کتنا خوش ہو جائے گی؟ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو. ماں غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں چلی گئی. جانے کے بعد کہتی حضور آپ نے کہا تھا میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں, آپ کی خانقاہ کے باہر ایک بچہ کھڑا ہے, نام اس کا عبد القادر ہے, اس بچے کو ترس آ گیا, اس نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا. اس بچے کو ترس آ گیا, اس نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا. جب نانا نے سنا نواسے نے زندہ کر دیا, نانا کو غصہ آتا ہے. غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی نے اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیا, لینے کے بعد غوث اعظم سے کہتے ہیں عبد القادر تو نے بچے کو زندہ کر دیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہاں میرے نانا مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا اس لیے میں نے بچے کو زندہ کر دیا. اب نانا نے دوڑانا شروع کیا ہے, نانا دوڑا رہا ہے, نواسا دوڑ رہا ہے. غوث اعظم کے نانا ڈنڈا پھینک کے مارتے ہیں, یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بیٹا عبد القادر تو نے تقدیر الہی کے راز کو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے, تو نے تقدیر الہی کے راز کو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. دوڑاتے چلے جا رہے ہیں. اب غوث اعظم سمجھ جاتے ہیں آج میری خیر نہیں ہے, اس لیے نانا غصے میں ہے, قبرستان کے قریب جاتے ہیں. جانے کے بعد کہتے ہیں اے قبرستان کے مردوں کیا تمہیں پتا نہیں ہے ہمارے نانا جلال میں ہے, میرے نانا مجھے مارنا چاہتے ہیں, اے قبرستان کے مردوں میری مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنا کہنا تھا, اس قبرستان سے ایک دو مردے
के खड़े हो जाते बाबा हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने मुर्दे? 300। और सिर्फ मुर्दा ही नहीं, हर मुर्दे के हाथ में डंडा है। इधर नाना के हाथ में डंडा, उधर हर मुर्दे के हाथ में डंडा। नाना ने जब ये मंजर देखा, डंडा फेंका, कहते हैं अब्दुल कादिर, जहां मैं तुझसे राजी हो गया हूं, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया है। क्या बात है, मैं तुझसे राजी हो गया हूं, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार तरन्नुम में पढ़ दिया तो मुस्कुरा उठे हो तुम। अब एक और पढ़ूंगा जी। आवाज पे आ ना जाए, आवाज तो तुम्हारी शराफत की है, आपके खतीब इमाम की है। इसलिए जब कोयल बोलती ना, कोयल, तो सारे लोग सुनते हैं। जब कौवा दरवाजे पर आकर के काए काए करता तो पूरे घर वाले कहते भगा इसे, खाली काए काए सर पे लगा दिया। तो कोयल ना सही, कौवा समझ के सुन लो, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह।